السلام علیکم ناظرین، ایجوکیشن وز ایجوکیشن آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب کیوں ملا، اس کے پیچھے دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ کچھ اس طرح مشہور ہے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ غزوہ عشیرہ کے سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ عشیرہ میں کھجور کے ایک درخت کی جڑ میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ زمین ریتلی تھی اور ہم گرد آلود ہو گئے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سرہانے تشریف لائے اور ہمیں جگایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو تراب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں کہ تمام لوگوں میں بدبخت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور خبر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں دو شخص سب سے زیادہ بدبخت ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں، اور دوسرا وہ جو تمہارے محاسن یعنی داڑھی کو گلگوں کرے گا اور خون سے رنگے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے جاتے اور اپنے دست مبارک سے ان کے سر اور چہرے سے گرد جاڑتے جاتے تھے۔ لیکن اس سے بھی مشہور قصہ جو صحیح بخاری اور مسلم سے نقل کیا گیا ہے، وہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ اس سے پہلے وہ گھر سے باہر تشریف لے جا چکے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لے جا چکے تھے اور مسجد میں سو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا ہے اور وہ غصے میں باہر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے میرے پاس قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام بھی نہیں کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے کہا کہ جاؤ دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں۔ اس شخص نے واپس آ کر بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ان کے سرہانے تشریف لائے اور ان کو پہلو پر سوتے ہوئے دیکھا۔ ان کے پہلو پر نشانات پڑے ہوئے تھے اور ان کا بدن شریف خاک آلود ہو گیا تھا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو تراب اٹھو۔ اس روز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ ناظرین، ابو تراب کا مطلب ہے The Father of Dust۔ بس یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔